معاشی استحکام کے لیے ٹیکس اہداف حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ٹیکس کے نظام میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی موجودہ شرح 9 سے 10% ہے۔ شفافیت کے لیے ڈیجیٹائزیشن جدید دور میں اہمیت کی حامل ہے۔ افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ریونیو اہداف کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ اسٹرکچرل اصلاحات کا آغاز کر چکے ہیں۔ ترمیم بل کا مقصد ٹیکسز کو 13.5% تک لانا ہے۔ علی پرویز ملک کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے حصے کے ٹیکس کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ مہنگائی 40 سے 5% پر آ رہی ہے۔ ٹیکس ادائیگی کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کہتے ہیں ٹیکس وصولی میں اضافے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹیکس نظام میں جدید ٹولز متعارف کرائے ہیں۔ 27 لاکھ افراد ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرا رہے۔ FBR کے استعداد کار میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے 1,90,000 افراد کو نوٹس دیے۔ نوٹس پر 38,000 افراد نے ریٹرن فائل کر دیے۔ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ٹاپ 5% پر ہمارا فوکس ہے۔ ٹاپ 5 کے 33 لاکھ میں 6 لاکھ لوگ ٹیکس فائل کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گھنٹا پور اشتہاری قرار۔ ATC اسلام آباد نے مسلسل عدم پیشی پر اشتہاری قرار دیا۔ ATC کے جج امجد علی شاہ کا حسن عبدال پولیس کو ملزم کے اشتہار کی تعمیل کروانے اور رپورٹ 21 جنوری کو پیش کرنے کا حکم۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ کوئی چیز ماورائے آئین و قانون نہیں۔ کسی بھی عدالتی حکم میں عالمی قوانین کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل میں وکیل کا حق دیا گیا ہے۔ ریکارڈ تک رسائی دی گئی ہے۔ فیملی تک رسائل موجود ہے۔ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل میں کسی بھی عالمی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی آج بانی PTI سے ملاقات شیڈیول۔ مذاکراتی کمیٹی کے ارکان بانی چیئرمین سے ملنے کچھ دیر بعد اڈیالہ جیل پہنچیں گے۔ بانی PTI کو حکومت سے مذاکرات کے پہلے دور پر بریفنگ دی جائے گی۔ مذاکرات میں آئندہ کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ PTI کی کمیٹی میں عمر ایوب، علی امین گھنٹا پور، سلمان اکرم راجہ اور اسد قیصر شامل۔ صاحبزادہ حامد رضا، حامد خان اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ چھبیس نومبر کے احتجاج پر قائم 4 مقدمات میں بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور۔ سابق خاتون اول اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں پیشی۔ عدالت نے بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت 13 جنوری تک منظور کر لی۔ سابق خاتون اول کے خلاف تھانہ ترنول میں ایک اور 3 مقدمات تھانہ رمنا میں درج۔ بانی PTI اور بشریٰ بی بی کے خلاف توشخانہ 2 کیس کی سماعت آج سے ہوگی۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کریں گے۔ استغاثہ کے گواہان کی شہادت قلم بند کی جائے گی۔ کراچی بار کونسل نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ آئینی ترمیم کے تحت بنائے گئے آئینی بینچز اور ان کے فیصلوں کو بھی ختم کیا جائے، استدعا کی گئی۔ درخواست میں 4 صوبوں وفاقی الیکشن کمیشن، اسپیکر اسمبلی اور سینٹ کو فریق بنایا گیا۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے پاسپورٹ دفتر کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان میں پاسپورٹ کا بیک لاگ ختم ہو چکا، لوگوں کو اب بر وقت پاسپورٹ ملیں گے۔ 16 شہروں میں پاسپورٹ دفاتر 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ پاسپورٹ آفس اور نادرا کے مسائل کو حل کر دیا گیا۔ پاسپورٹ دفاتر کے باہر موجود مافیا کے خلاف FIA کارروائیاں کر رہی ہے۔ کرم میں امن کے لیے گرینڈ جرگے کی آج پھر بیٹھک۔ کوہاٹ میں ملتوی ہونے والا گرینڈ امن جرگہ آج پھر سر جوڑ کر بیٹھے گا۔ علاقے میں قیام امن اور پارا چنار میں شاہراہ کھولنا گرینڈ جرگے کا ایجنڈا۔ امن جرگے میں آج حتمی فیصلہ متوقع۔ مین شاہراہ 80 روز سے بند ہونے سے علاقے میں اشیاء خورنوش کی قلت۔ تحصیل چیئرمین اپر کرم کے کہنا ہے کہ ایندھن، خوراک اور ادویات ختم ہونے سے بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔
ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے اسپتالوں کو ادویات دی جا رہی ہیں، مریضوں کو پشاور منتقل کیا جا رہا ہے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے کرم میں امن و امان کی ابتر صورتحال پر انٹری ٹیسٹ امتحان مؤخر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسمس پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر انتظامیہ کو شاباش۔ اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا، کرسمس پر گرجا گھروں اور دویہ تقریبات کا پرامن انعقاد خوش آئند ہے۔ کرسمس پر سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور پنجاب پولیس نے فرائض منصبی عمدہ طریقے سے انجام دیے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں سب اپنی مذہبی رسومات منانے کے لیے آزاد ہیں، اقلیتی برادری کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی ایک طرف مذاکرات کا ڈرامہ اور دوسری طرف سول نافرمانی کی ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی تنقید عظمہ بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر اوورسیز پاکستانیوں کو تفصیلات زر نہ بھیجنے پر اکسایا جا رہا ہے۔ زلفی بخاری، شہباز گل اور شہزاد اکبر جیسے غیر ملکی ٹاؤٹ مہم میں پیش ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے، تمام معاملات کا حل مذاکرات سے نکلتا ہے۔ پی ٹی آئی نے تمام حربے آزما کر دیکھ لیے، پھر مذاکرات پر آئے۔ لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی خود مذاکرات ہونے نہیں دیں گے۔ کے پی کے حالات خراب ہیں، وزیر اعلیٰ ابھی تک کرم نہیں گئے۔ تحریک انصاف کا ٹرمپ کے نامزد ایل چی کے بیان کا خیر مقدم۔ سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے، انسانی حقوق سے متعلق بیان پر نئی امریکی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی قیادت مداخلت چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی نے کسی ملک سے کوئی درخواست نہیں کی، ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، تحریک انصاف امریکہ سمیت کسی بھی ملک کی مدد کی خواہش مند نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آزادی پاکستانی عوام کی شراکت اور آئین و قانون کے مطابق ہوگی۔ وفاقی حکومت کا مدارس رجسٹریشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق صدارتی آرڈیننس کی تیاری کے لیے وزارت قانون کو ہدایت کر دی گئی۔ فیصلہ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان اور صدر زرداری سے ملاقاتوں میں کیا گیا۔ نئے آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم اور سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی آج مدارس رجسٹریشن ایکٹ کا نوٹیفیکیشن آنے کی تصدیق۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام سمیت بہت سے مسائل ہیں، بات چیت سے ہی مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ سیاستدان کے پاس صرف ڈائیلاگ کا ہتھیار ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کا حکومت اور اپوزیشن کو پارلیمان کے اندر بات چیت کا مشورہ۔ سوال اٹھایا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں کیا وہ عوام اور پاکستان کے لیے ہیں؟ ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی برقرار، عام موبائل یوزر سے لے کر آن لائن کام کرنے والوں تک ہر طبقہ پریشان۔ فری لانسرز اور آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی مشکلات بھی کم نہ ہو سکی۔ طلباء کا کہنا ہے کہ دنیا 5G اور 6G میں قدم رکھ چکی ہے، لیکن ہمیں 4G کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ کویت۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد کی کویتی ولی عہد سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ کویتی وزیر دفاع، وزیر داخلہ سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے مبارک العبداللہ جوائنٹ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کا دورہ بھی کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو کویت پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اندرونی معاملے میں مداخلت قرار دیا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقے دھند میں گم، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے برہان انٹرچینج تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع، M4 شورکوٹ سے ملتان، M5 روہڑی سے ملتان تک بند۔ آئیں مل کر برداشت، تحمل اور امن کو فروغ دیں اور تفریق در تفریق کا خاتمہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا PM ہاؤس میں کرسمس تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا، تمام اقلیتیں ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔
اقلیتوں کا تحفظ اور بہتری ہماری ترجیح ہے۔ مسیحی برادری سمیت تمام اقلیتوں کی قوم کے لیے خدمات قابل فخر ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی راولپنڈی سینٹ جوزف کیتھولک چرچ میں کرسمس تقریب میں گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا کہ کرسمس سال میں روایات، نیک جذبات اور سخاوت کا اظہار ہے۔ مسیحی برادری کا ثقافتی، اقتصادی اور سماجی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ آرمی چیف کا اس موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی بھرپور خراج عقیدت۔ آرمی چیف نے قائد اعظم کی مثالی قیادت پر روشنی ڈالی۔ کہا آئیں مل کر پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پرامن اور ترقی یافتہ بنائیں۔